فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غزہ میں 5 برس کے لیے فوجی کارروائیاں بند کر دی جائیں تو تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد جارحانہ بیانات دینے والا بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کے خواب سے جاگ اٹھا اور اب گھبراہٹ میں دریائے جہلم میں بغیر اطلاع شدید پانی چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں دریا میں اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحد سے متصل گاؤں روان والا ہرد اٹاری میں کسانوں کو اپنی فصلوں کی فوری کٹائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارتی پنجاب میں واقع گردوارے کے ذریعے عوامی اعلانات کروائے گئے، جن میں کسانوں کو سختی سے ہدایات دی گئیں کہ وہ 2 دن کے اندر اندر اپنی فصلیں کاٹ لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستانی قوم تقسیم کا شکار ہے اور صرف عمران خان ہی واحد شخصیت ہیں جو ملک کو متحد کر سکتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی دائرے میں مقدمات کی سماعت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے بتایا کہ سرکار کی جانب سے ان پر 25 نئے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں اور کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غزہ میں 5 برس کے لیے فوجی کارروائیاں بند کر دی جائیں تو تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تنظیم ایک مرتبہ مکمل قیدیوں کے تبادلے اور طویل المدت جنگ بندی پر تیار ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس اکتوبر میں حماس نے اسرائیل کی جانب سے پیش کی جانے والی جزوی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اس وقت اسرائیل نے 10 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 45 دن کی جنگ بندی کی پیشکش کی تھی، جسے حماس نے قبول نہیں کیا۔ حماس کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ صرف قیدیوں کے تبادلے یا جنگ بندی تک محدود نہ ہو، بلکہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء، قیدیوں کی رہائی اور جنگ سے متاثرہ علاقوں میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا جامع منصوبہ بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اسرائیل کا موقف ہے کہ تمام قیدیوں کی بازیابی کے ساتھ ساتھ حماس اور دیگر مسلحہ گروپوں کو غیر مسلح ہونا پڑے گا۔ موجودہ تنازع کی بنیاد 7 اکتوبر 2023 کو پڑی، جب حماس کے حملے میں 1218 اسرائیلی ہلاک اور 251 کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ بعد میں ہونے والے محدود معاہدوں کے نتیجے میں متعدد قیدی رہا کیے گئے، جبکہ کئی اسرائیلی فضائی حملوں میں مارے بھی گئے۔ اس وقت حماس کی قید میں 58 اسرائیلی قیدی موجود تھے۔ قطر، مصر اور امریکہ کی کوششوں سے رواں برس 19 جنوری سے 17 مارچ تک محدود جنگ بندی عمل میں آئی تھی، جس دوران اسرائیل نے 1800 فلسطینیوں کو رہا کیا، جبکہ بدلے میں 33 اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کروائی، جن میں 8 افراد کی لاشیں بھی شامل تھیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں 18 مارچ سے اب تک 2062 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک مجموعی طور پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 51,439 سے تجاوز کر چکی ہے۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد جارحانہ بیانات دینے والا بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کے خواب سے جاگ اٹھا اور اب گھبراہٹ میں دریائے جہلم میں بغیر اطلاع شدید پانی چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں دریا میں اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے نکل کر اوڑی سے ہوتا ہوا ہڈیاں بالا اور چکوٹی میں داخل ہونے والا دریائے جہلم اچانک شدید طغیانی کا شکار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مظفر آباد کی ضلعی انتظامیہ نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر آبی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ عوام کو دریا کے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے اور مساجد سے مسلسل اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ دریا کے قریب رہنے والے افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکیں۔ رپورٹ کے مطابق دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے اچانک پانی چھوڑنا اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ مودی حکومت
حکومت کے بیانات اور عملی اقدامات میں کھلا تضاد موجود ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے پاکستان کا پانی بند کرنے کے بلند بانگ دعوے حقیقت سے کوسوں دور ہیں اور موجودہ صورتحال نے ان کی پالیسیوں کی کلی کھول دی ہے۔ مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو نے اس واقعے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پانی چھوڑ کر در حقیقت جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ بھارتی آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اقوام متحدہ اور OIC کا فوری اجلاس بلا کر عالمی برادری کو بھارتی اقدامات سے آگاہ کرے۔ خالد مسعود سندھو نے پارٹی کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آبی جارحیت کی نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نپٹنے کے لیے الرٹ رہیں اور دریا کے کنارے آباد بستیوں کے مکینوں کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے عملی اقدامات میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحد سے متصل گاؤں روان والا ہرد اٹاری میں کسانوں کو اپنی فصلوں کی فوری کٹائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارتی پنجاب میں واقع گردوارے کے ذریعے عوامی اعلانات کروائے گئے جن میں کسانوں کو سختی سے ہدایات دی گئی کہ وہ 2 دن کے اندر اندر اپنی فصلیں کاٹ لیں۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس BSF نے واضح کر دیا ہے کہ مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد سرحد کے قریبی تمام گیٹس بند کر دیے جائیں گے اور کسانوں کو اپنی زمینوں تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ اس اچانک اقدام نے سرحدی علاقوں میں بسنے والے کسانوں میں تشویش کی لہر دہرا دی، جبکہ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے یہ اقدامات اس کے بڑھتے ہوئے جنگی جنون کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ماہرین کے مطابق فصلوں کی جلدی کٹائی کے احکامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارت کسی بھی وقت سرحدی محاذ پر کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے اور اپنی روایتی جنگی تیاریوں کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے روایتی جنگ کا آغاز کیا، اس کے نتائج خود بھارت کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ جنگ کی چنگاری بھارت بھڑکائے گا لیکن اس کا انجام پاکستان کی مرضی اور حکمت عملی کے مطابق ہوگا۔ پاکستان کے دفاعی ادارے اور افواج ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سرحدی صورتحال میں ہونے والی یہ پیش رفت خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے، جس پر عالمی برادری کو بھی سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستانی قوم تقسیم کا شکار ہے اور صرف عمران خان ہی واحد شخصیت ہے جو ملک کو متحد کر سکتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمات کی سماعت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے بتایا کہ سرکار کی جانب سے ان پر 25 نئے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ پاک بھارت تعلقات پر بات کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ ہندوستان میں مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ انڈیا نے سنتاس معاہدے کو ختم کر دیا ہے جو کہ نہرو اور ایوب خان کے درمیان طے پایا تھا۔ ہندوستان نے ہمارے بارڈرز کے ساتھ اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں جس سے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ عمر ایوب نے وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ پوری قوم بانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم نے ملک کے مفاد میں استعفیٰ دیا تھا۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ موجودہ حکومتی عہدیدار بھی عہدہ چھوڑ کر بانی PTI کو قیادت سونپیں۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ 8 جولائی 2024 کو ہونے والی ایک بریفنگ کے مطابق قومی وسائل کا سودا کیا گیا، پانی بیچا گیا اور 500 ارب روپے کا پیٹرول اسمگل کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عوام کی خواہشات کیا ہیں۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے کہا ہے کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں اور کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جنرل آصم منیر نے 2 قومی نظریے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا طرز زندگی ہندوؤں سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور مقاصد سب کچھ جدا ہیں۔ اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے نئی ریاست کے قیام کے لیے بے مثال قربانیاں دیں اور انت تک جدوجہد کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ 2 قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا ہے۔ مسلمان اور ہندو مذہب، تہذیب، زبان اور ثقافت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی فرق ہمیں ایک الگ قوم بناتا ہے اور یہی ہماری شناخت ہے۔